السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اور اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں، اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو آدمی اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 71-72 یعنی 71-72 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 71 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر امت کو، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہاں پر امام سے مراد کئی چیزیں ہیں، الگ الگ تفسیریں ہیں۔ اہل علم کے بیان کے مطابق ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر امام سے مراد ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جن جن لوگوں کو، جن جن علماء کو، جن جن اماموں کو لوگوں نے اپنا پیشوا بنایا ہوگا اور اس پر مسلک بنا لیا ہوگا، اس کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ان کو نوح علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بعد میں لوگوں نے گروہ بنا کر کے، فرقے بنا کر کے الگ الگ جو ہے اپنا اپنا امام اور پیشوا بنایا ہوگا، ان کو ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کا، بعض سلف صالحین کا یہ قول ہے کہ اہل حدیث لوگ اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا امام کن کو بنایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا وہ خوش نصیب ہیں اور ان کا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ سامعین کرام، یہاں پر یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جو امتوں پر نازل ہوئی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اے قرآن والو، اے انجیل والو، اے تورات والو۔ اور بہت سارے اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی ہر آدمی کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو زیادہ پسند کیا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر جو تین معنی ہم نے بتلایا، تینوں معنوں کو ہم صحیح مانیں گے کیونکہ تینوں ہی معنی مراد لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس وہ لوگ جن کو ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس وہ لوگ جن کو ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا، رائٹ ہینڈ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ یعنی قیامت جب قائم ہوگی، جب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، نیکوکار اور جو بدکار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کو ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے کی طرف سے ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور یہ ایک حصی مشاہدہ ہوگا، یعنی جیسے ہی اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو وہ بھی سمجھ لے گا، اور جتنے لوگ دیکھنے والے ہوں گے سب سمجھ لیں گے کہ یہ جنتی ہے۔ اور جیسے ہی اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، اور سامنے جو بھی لوگ ہوں گے ان کی طرف اپنا نامہ اعمال بڑھاتے ہوئے کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو کہا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جن کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کے سامنے اپنا نامہ اعمال پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھو میرا یہ نامہ اعمال ہے، اس کو پڑھو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔
یعنی خوشی کے مارے، اور پھر ان کو ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ مل جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بد نصیب ہوں گے، ان کا نامہ اعمال ان کے پیچھے کی طرف سے چھپا کر کے دیا جائے گا، ان کے لیفٹ ہینڈ میں، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور جب ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اسی وقت اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اب جنت میں جانے والے نہیں ہیں، اور وہ دل میں سوچنے لگے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھ کو میرا نامہ اعمال نہیں ملا ہوتا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا ولا یظلمون فتیلا، اور اس دن کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جو نیکوکار ہوں گے ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ ملے گا، اور جتنا نیکی کیا ہوگا اس سے بڑھ کر کے اس کو بدلہ ملے گا۔ لیکن جن لوگوں نے برائی انجام دی ہوگی، جن لوگوں نے برائی انجام دی ہوگی، جتنا ان کی برائی ہوگی اسی حساب سے ان کو بدلہ ملے گا، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کیسے ملے گا، اس کی چھوٹی سی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بتلا دی ہے، جس کو سمجھنے والا اپنے آپ سمجھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو آدمی دنیا میں اندھا بنا رہتا ہے، جو آدمی دنیا میں اندھا بنا رہتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوگا۔ وہ دنیا میں اندھا بنا رہا کیا مطلب؟ کئی طریقے سے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا پرستی میں اتنا آگے بڑھے ہوئے کہ ان کو دین کی طرف آنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، ایسے لوگ بھی۔ اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو بظاہر سو کالڈ دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بنتے ہیں اور بننے کی کوشش کرتے ہیں، حق ان کے سامنے موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں کیوں دی ہے؟ آنکھ اس لیے دیا ہے کہ حق کو دیکھے، مشاہدہ کرے، سمجھے، دل سے اس کو جانچے پرکھے، کان سے اس کو سنے، اور پھر اس کے اوپر اس کو ایکسپٹ کر کے اس پر عمل کرے۔ اللہ نے کان، آنکھ، ناک، دل اور سب اسی لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سوچ سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے، لیکن اس نے اس کے باوجود اندھا پن اختیار کیا۔ حق بات ہے موجود دنیا میں، لیکن اس کے باوجود نہ وہ حق کو دیکھنے کی کوشش کیا، نہ وہ حق کو تلاش کرنے کی کوشش کیا، نہ تلاش کر کے اس کو ایکسپٹ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ حق بالکل اس کے سامنے تھا لیکن اس کے باوجود اس سے منہ پھیر لیا، اندھا بنا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں حق کو پانے، حق کو تلاش کرنے اور مل جانے کے بعد اس کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اندھا بنا رہا، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی بنا رہے گا۔ دنیا میں جو اندھا پن اس نے اختیار کیا تھا وہ اختیاری تھی، اس نے خود سے اختیار کیا تھا، وہ چاہتا تو اصلاح ہو سکتی تھی۔ دنیا میں جو اندھا پن تھا وہ اختیاری تھا، چاہتا تو اصلاح ہو سکتی تھی لیکن اصلاح نہیں کیا، لہذا آخرت میں جو اندھا پن ہوگا وہ اختیاری نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے اضطراری ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس نے اندھا پن اختیار کیا، اس کے نتیجے میں آخرت میں اس کو اندھا بنا دیا جائے گا۔ اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا کہ جنت سے بڑا دور جہنم کی وادیوں میں بھٹکتا رہے گا، اس کے سامنے صرف عذاب ہی عذاب نظر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ومن کان فی ہذہ اعمی، جس نے دنیا میں حق کو اختیار نہیں کیا، آخرت میں اس کا نامہ اعمال اس کو کہاں ملے گا؟ اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ لہذا دنیا میں جب اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مل جائے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور ایکسپٹ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، وگرنہ آخرت میں کیا ہوگا؟ اندھا بن کر کے اٹھائے جاؤ گے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور جہنم میں ایندھن بنا کر کے جھونک دیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا